پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست مان لی، جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ جنگ بندی کی تجویز ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے بھی تسلیم کر لی۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ بات چیت کا آغاز جمعہ 10 اپریل سے ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران نے بھی مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا کہنا ہے دونوں فریقین نے اتفاق کیا تو مذاکرات میں مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں امریکہ سے بات چیت کریں گے۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی فوجی کارروائی 2 ہفتوں کے لیے مؤخر۔ اس دوران 2 طرفہ جنگ بندی نافذ رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا فیصلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد کیا۔ پاکستان نے ایران کے خلاف فوری کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ بندی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل، فوری اور محفوظ انداز میں کھولنے پر آمادہ ہو جائے۔ اقدام کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا اور دیر پا امن کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو چکی۔ ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قابل عمل سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے بیشتر اختلافی نکات پر بھی اتفاق ہو چکا۔ 2 ہفتوں کی یہ مہلت حتمی معاہدے کو مکمل کرنے میں مدد دے گی۔ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے، امریکہ اور ایران جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ایرانی اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا۔ تمام فریقین امن و استحکام کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے۔ فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام آباد آئیں تاکہ تنازع حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ کیا جا سکے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایران کا پاکستان کی درخواست پر آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف اور عاصم منیر نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی عرب اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا خطے کی صورتحال کے تناظر میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا امن استحکام کی ضرورت پر زور۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جاری معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 16% کمی، بیرل قیمت $93 ہو گئی ہے۔ WTI خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، $97 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ اسرائیل کی ایران پر بمباری، اسرائیلی فوج کے المونیم اور کیمیکل پلانٹ پر حملے، خارق جزیرے میں فوجی اہداف پر 50 سے زائد امریکی حملے، مختلف علاقوں میں 35 افراد شہید، متعدد رہائشی عمارتیں تباہ، ریلوے لائنز پر بھی حملے، تہران، تبریز، کاشان اور قم سمیت مختلف علاقوں میں 8 پلوں پر بمباری، شیراز پیٹرو کیمیکل کمپاؤنڈ پر بمباری سے نقصان، کرم آباد میں ایئرپورٹ پر حملہ، تہران میں بمباری سے یہودی عبادت گاہ بھی تباہ۔ امریکہ نے ایران میں 13,000 اہداف پر حملوں اور 155 بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا۔ مشہد سمیت کئی شہروں میں ٹرین سروس بند۔ ایرانی صدر کہتے ہیں ملک کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں، قوم بھی ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔
ایران کا جوابی وار متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور اسرائیل پر میزائل حملے، تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں متعدد عمارتیں تباہ، 24 گھنٹے میں 133 اسرائیلی زخمی، خلیج فارس، ابنائے ہرمز اور اسرائیل میں فوجی اڈوں اور اہم مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب نے امریکی کمپنیوں اور پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے کیے۔ سعودی عرب نے متعدد میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ تباہ میزائلوں کا ملبہ توانائی تنصیب پر گرنے سے نقصان، شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر میزائل حملہ، 2 پاکستانی زخمی، کویت کے السالم فضائی اڈے پر ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی۔ کویتی حکومت کی شہریوں کو آج رات گھروں میں رہنے کی ہدایت، میزائل حملوں کا خطرہ، سعودی عرب کو بحرین سے ملانے والے کنگ فہد کازوے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب پر ایران کے حملے قابل مذمت، سعودی عرب پر حملے غیر ضروری اور کشیدگی بڑھانے کا سبب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس۔ سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت اور اظہار تشویش۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے رویے سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ ایسے حملے اور بلا جواز جارحیت پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا۔ شرکاء نے کہا پاکستان مذاکرات کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کا کہنا تھا کہ پاکستان معاشی استحکام کو مضبوط بنانے، علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی حیثیت بہتر کرنے کی جانب گامزن ہے۔ فورم کا کہنا ہے ذمہ دار اسٹیک ہولڈرز کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے لیے فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ ترمیم نائب صدر کو صدر کے اختیارات سنبھالنے کی اجازت دیتی ہے۔ کئی ڈیموکریٹک قانون سازوں نے ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ نسل کشی جیسے جنگی جرائم کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کو جوہری ہتھیاروں کے کوڈز تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ کانگریس کی رکن الیگزینڈریا اوکاسیوکا نے تیز کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات نسل کشی کی دھمکی ہیں، اس سے صدر کی ذہنی حالت پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے سینئر ڈیموکریٹس نے ریپبلکن سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں جنگ مکمل طور پر روکنے کے لیے ووٹ دیں۔ ٹرمپ ملک کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا ایک پوری تہذیب کو مٹانے کا بیان تشویشناک ہے۔ کانگریس کو اس پر فیصلہ کن رد عمل دینا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی سرمایہ کاروں سے ورچوئل ملاقات، 250 سے زائد عالمی سرمایہ کاروں کی شراکت، پاکستان کا معاشی استحکام اور اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر خزانہ نے کہا عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں پرکشش مواقع موجود ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت اہم اہداف کامیابی سے حاصل ہوئے۔ حکومت کا مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی اصلاحات پر فوکس ہے۔ بروقت یورو بانڈ ادائیگی عالمی مالیاتی ساکھ مستحکم ہونے کا اشارہ ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری اور ریونیو بڑھانا حکومتی ترجیح ہے۔ پاکستان کو علاقائی لاجسٹکس اور ٹرانزٹ ہب بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کو کمانڈرز کانفرنس میں آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ، دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کا عزم، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم کیا جائے گا، بھارت اور بیرونی سرپرستوں کی ایما پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایات، مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار، مادر وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت کی گمراہ کن معلومات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد، بھارتی ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے۔ فورم کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔